الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم معزز و محترم حاضرین السامعین، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تیری آپ اللہ کو پیارے ہوئے یکم محرم الحرام اور اسے نسبت نالیت کرے علامہ احمد صاحب اور دوستوں نے اہل محلہ نے اہل علاقہ نے اللہ شہر کے سجنا نے آپ کی ذکر اور آپ کے حضور اپنی محبتیں پیش کرنے واسطے یہ پروگرام ترتیب دیتے اللہ تعالیٰ سارا دحال کے راہوں پر فضل فرماوے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے یہ صحابہ مختلف شخصیات سب کا اپنا اپنا کردار اور انفرادیت اور ڈسٹنکشن رہی ہے خدمت اسلام میں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پوری دنیا کے اپنی محبوبیت واسطے چنا ہے. مصطفیٰ کا لقب عطا فرمایا. آپ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا معنی ہوئے چنا ہوا اور یہ لفظ مختار اس زمانے ہوئے چنا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور صحابی کا قول حدیث سے مرفوع ہوتا ہے. پر میں نے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار علی، اللہ نے محبوبی چنے وختار علی اصحاباً کہ میرے سنگتی بھی اللہ نے چن کے محبوب عطا فرمایا. آپ کا بھی انتخاب ہوئے اور آپ کے غلاموں کا بھی جو اللہ رب العزت نے سونے کی سنگت واسطے صحبت واسطے قربانی واسطے منتخب فرمائے. اور اس فائدیاں ہستیاں ان کے قرآن فرمائے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدد فرمائیے کیرے رنگ نال اپنی نصرت بھیج کے بھی مدد فرمائیے. سونا تھوڑا کو یہ سجن دے کے بھی اللہ نے تھوڑی مدد فرمائی. ایسا سجن ہوئے کہ جب وہ اپنے گھر نہ کوئی تساں زیادہ پیارے ہو. سجن تو ہوتا ہے جہاں اپنے آل اولاد پیش قبیلے دولت پیسہ ہر شے ختم صرف اور صرف اسلام واسطے ہر قربانی نہیں چھوڑ. پھر انہوں کو ود کے سچا کہو. صحیح ابن حبان ہے، صحیح 4 کتابیں جب کو صحیح آخا ہے، صحیح بخاری ہے اور صحیح ابن حبان ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن سکر ہے. ابن حبان البستی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ صحابہ دی شان قرآن تے حدیث دی جڑی آیتاں تے حدیث ان اقوال انہاں سارا کو ایک پاسے رکھ چھوڑو. صحابہ نے اسلام واسطے جڑیاں قربانیاں دیتی ہیں اپنی جان بھی تے اپنا مال بھی بندہ کس واسطے جیندا ہے، یا جان واسطے جیندا ہے یا مال واسطے. یہ دو محبت ان بندے دی اس کو تریجی محبت کوئی کوئی یا جان دی محبت ہے جیڑی اولاد دی محبت ہے دراصل جان دی محبت کا حصہ ہے وہ الگ نہیں. یا جان پیاری ہوندی ہے یا مال پیارا. یہ سکے بھرا ہکے ماں دے جائے ہوئے ہکے اماں دے جائے ہوئے کیوں بندوقاں دا مال کتنے ایک پہ دستے چونکہ اماں بابے دی نسبت کو ہن مال زیادہ پیارا لگے. پیسے دی محبت ود گئی ہے. اماں ہی مشترکہ ٹھیک ہے بابا بھی سانجا ہے بابے تے اماں دی محبتاں بھی سانجیاں ہیں لیکن بھرا ایک پہ کو دیکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ واسطے کہ مال دی محبت نے بیچارے دراڑا پا چھوڑی. مال دی محبت وکھرا کر چھوڑی دی بندے کو. ایویں جان دی محبت بندے کو بعض اوقات بہت دعوے کریں دے بھی تو میری جان بھی ود کے میرے کو پیارا ہے لیکن ایویں گالی ہوندی ہے اثر پیار اپنے نال. جان تے مال دی محبت بندہ دنیا سے کوئی بھی لالچ ہرس ہی واسطے کریں دے کہ اگو لمبے جیون دے ارادے رکھ دے لہذا وہ لمبی زندگی سوکھی ہوئے میری تے سونی ہو. لیکن جے اپنی جان ہی دے چھوڑیے تے جے اپنا مال ہی دے چھوڑے بھی اکیلی گال تے میں سوچو سچا ہے کہ نہیں سچا بھئی یا تو کوئی لالچ کیتا ہوئے کوئی پیسے کمائے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلے بیت المقدس فتح ہونے قبلہ اول تاریخ اسلام دی عظیم ترین فتح. تو بیت المقدس دے عیسائی آدن حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضرت معاذ بن جبل اور ان ہستیاں دی بھی حضرت بلال حبشی بھی لشکری شامل فتوح الشام دی روایت کے دیگر کتب سیر دی اور کتب تاریخ. اہل بیت المقدس انہوں کا مطالبہ یہ ہے کہ تسا حملہ نہ کرو سارے اتنے چونکہ قلعہ ہے بیت المقدس ہر پاسے بڑی فصیل ہے اور فصیل دے اتنے فوجاں بیٹھے ہوئے عیسائیاں دی اور مسلمان حملہ کرے سندھ ظاہر کچھ تو خون ہوتی مہینہ تھی کہ محاصرے کو وہ پیغام بھیجے دن پہ میں تسا حملہ نہ کرو سارے اتنے سب کو اپنا امیر لکھاؤ چاہیے کو ان کی زیارت کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورے امیر المومنین. اور اس کی وجہ یہ ہے بھائی ساری کتابوں کے لکھا بھی ہے کہ آخری نبی جن تشریف گنا دن انہوں نے ہی غلام فتح کرے تھی قبلہ اول کو اور اس کی نشانیاں یہ ہوتے تو سب کو زیارت کراؤ چاہ اگر وہ جنا ہویا تھا سب وہ کھول لے تو دروازے آپ کھولے تجھے قلعہ دے لڑائی جڑا کھول اور اگر وہ جنا نہ ہویا تو لڑنا تو وہی ہے پیچھے لڑ پو. حضرت ابو عبیدہ جو خط پہنچ گیا جنا جن کیا آپ نے فرمایا چلو تجویز تو سونی ہے چلو اگر کچھ تو خون کھول بچ سکتے ہیں تو اسلام کا کو مارن پسند نہیں کیتا مارن تو مجبوری ہے. پسند تھا انسان کو انسان بناؤن کیتا اسلام کہ سونے جیون دی ڈان سکھا چھوڑو سب تو اچھی گال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ یہ عریضہ بھیج کہ سونا یہ عیسائی آدن اتھو دے واسی آدن جڑے غیر مسلم ہیں وہ آدن سب کو اپنا امیر دکھا چھوڑو. اگر ساری کتاباں یا نشانیاں تے پورا اترتی تو ساکھ ہوئے واقعتاً آخری نبی دا امتی اور امیر ہے انہوں کا نمائندہ ہے کہ جن کی خبریں سارے کتابوں موجود ہی نہ آلریڈی اور اگر وہ نہ ہوئے تو ان کے بعد فیصلہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیگر کبار صحابہ کو صدا مشورے واسطے خبر مشورہ دیتا کہ اے امیر المومنین اس کو بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ونجن نال قبلہ اول اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو مل وجہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روانہ سیدن تک کیرے حال اس روانہ امیر المومنین ہوئے سجانا دے پین 52 لاکھ مربع میل دے اتنا بڑا امیر المومنین یہ روانہ ہونے ہی کراچی ہے آپ دی اور غلام دی اور یہ پتہ ہونے اس کو پہلے ایسا 16 ہجری دا غالباً واقع ہے اس کو پہلے 4-5 سال پورا عراق فتح ہو چکا 14 ہجری سارا عراق فتح ہو چکا جے کو لشکرین ایریا سدا ویلا اون ویلے حساب نالی لکھاں درہم اور دینار مسجد نبی دے سین وچ پے ہو دیں یہ عالم ہے پیسے دا. لیکن این پیسے دا امین جے مدینہ کول چل دے اون دے واسطے تے اون دے غلام واسطے ہی لاچی ہے فرمایا دوسری لاچی دی لوڑ نہیں وہ بیت المال وچ بل مجاہداں دے کمیاتی اساں وارے وارے تے سفر کرے تو سوال. اور المختصر کے جے جابیہ پہنچ دیں جی صاحب دے منتظرین حضرت ابو عبیدہ اور
اتھوں والے مجاہدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ول جابیہ کو ہن کے اگاں پہنچتے بیت المقدس تک ای سفر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلے پہنچنا والے نا آخری مرحلہ سفر دا او ویلے حضرت عمر دا وارا نہیں سواری دا آپ دے غلام دا وارا ہے آپ دا وارا ہے ابو مہار نب کے ٹرانا اور تاریخ دی آنکھی نے یہ منظر ہی دکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد نے جے کو سرداریاں امارت حضور نے سکھائی جے کو بادشاہیاں دے گر حضور نے سکھایا نو کیا بادشاہی غلام بھی مہار نب کی حضرت عمر چلتے اور آپ پہنچے اتھاں دیکھن والے حیران ہو گئے کہ امیر المومنین اور جنہیں نام سن کے اتھاں کمارے ہم کیسر کہہ لے انتاکیہ ویندے کہہ لے ہمس ویندے لکھاں مربع میلان دا مالک کیسر روم 1000 سالاں تو جنہیں حکومتہ چل دیاں پہنے خاندان دی حضرت عمر دا نام سن کے وہ کو بے رامی آئی نا اور یہ فقیر ہے جرا غلام بھی مہار نب کے وہ کو ڈاچی دے سوار بھی پہنچ دن اور فتوح شام چھے اور امام باقری فرمائیں کہ جیرے لے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تے انہوں کو نیون ہے نا حضرت عمر کو قلعے دے قریب چونکہ دشمنہ دے اعتبار تا نہیں ہوتا آخر تے ہی امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے دل وچ کوئی خیال ایسا ہوئے کہ آپ کو ایسا گنونیوں خالی ہتھیں تے وہ کوئی تکلیف جب پوچھا میں حملہ چک کریں حضرت عمر حضرت عمر دے نال ہی دستہ جی چل رہی حفاظت لیکن انہوں قلعے والے آدھن پہ نہیں ہوں انہوں کوئی تو اتبار کو نہیں جڑے جی کٹھا جتھا آندا پیے جے نیڑے آ وجے تے حملہ کر لے دیکھ سو پیچھے ودے تے جو نیڑے آ کے دیوار سے حملہ آور تھی وجے بس بچاؤ کی میں کرے تو دور کو تو تیرا نال چھٹا وج سکتا ہے لہذا انہوں کوئی اتبار کو نہیں انہوں آخر میں امیر المومنین کو آنے دے وے تے کلا آنو با ہی کڈو جنا نال آ سکتے زیادہ جتھے دی شکل ہی جناب حضرت ابو عبیدہ کو ظاہر امیر المومنین دی جری جان دی حفاظت ہے یہ سجے حضرت ابو عبیدہ نے جب حضور نے امین و حاضر الامہ اس امت کا سب تو بڑا امین فرمایا انہوں کو فکر ہے امیر المومنین دی زندگی دی لہذا انہوں پسو پیش کو کم کیتا کہ حضور تکلیف نہ پہنچانا چاہتے ہوں میں آپ نے فرمایا نہیں عمر ہی کلا ہے دوسرے جڑے دی لوڑی نے انہوں تا کہ ایک دو آوے آپ نے فرمایا چلو ایک دو لگ دے تو ٹھیک ہے تے کلا وہنے تاں بھی ٹھیک اور یہ چلن لگے نا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی سونا یہ جرا تساں سواری انہوں گھلے ہوئے نا گھوڑا بھی نہ لئی لاچی دے نال یہ بہت کمزور نہ جائیں حقیر جائیں ہینا جائیں گھوڑے اچھیاں نسلوں دے گھوڑے موجود ان سارے کول جہاد دے غرض واسطے لہذا گھوڑا بھی اچھا چکرے نے تے کپڑے بھی جناب کو ہی نوی پوشاک پونے چاہتا کہ دشمن کو جو دکھاون ہے تو ان دے اندر روب ہوئے لباس دے وچ بھی تے سواری دے وچ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے مشورہ ہے آپ نے لباس ہی دے بتن فرما چھوڑا جرا انہوں نے آپ کے وقت تیار کر رکھا ہے سواری بھی تبدیل کر لیکن یہ سواری تے سوار تھا نا اور سواری چلی حضرت عمر نے فرمایا سواری روکو یہ ایک دو افراد نہ لیں سواری روکی گئی دوبارہ لے فرمایا میں ہوئے کپڑے پیسہ جی مدینے کو پاک کیا وہ سواری جی مدینہ کو گھن کے کیوں فرمایا اللہ دا ارشاد ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا یہ حفاظت بابی جو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سونا فرما رہے ہو اثر مقدری جو اللہ نے لکھ چھوڑا ہے وہ آ سکتا ہے جو اللہ نے نہیں لکھا وہ نہیں آ سکتا اگر زندگی وجنی ہے تو ویسی اگر زندگی نہیں وجنی تو نہیں تھا ویسی تو نہ گھر ون کے ویسی جنا وقت مقرر ہو سی تو وہ میرے اللہ کا فریضہ پہنچ دوسری شے فرمایا این سواری دے نال اور کپڑا دے نال فخر پیدا تھی سکتے ولائی پیدا تھی سکتی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آیت کریمہ پڑھی ہو حفاظت دے معاملے دے بابت ود قرآن ود حدیث پاک پڑھیے فرمایا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان جندے دل وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہو سی لا يدخل النار او دوزخ داخل نہیں ومن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر اور جندے دل وچ رائی دے دانے دے برابر تکبر تے ولائی ہو سی اپنے آپ کو دوسرا کو بڑا سمجھے سی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت ہی داخل نہیں ہو سکتا لا يدخل الجنہ لہذا اصل سواری تو سونی
اور کپڑے تو سونے استعمال کر چھڑے تو اگر دل چ فخر آ گیا تو فخر نال تو جنت تو محروم ہوئے تو سارا مقصد کوئی یہ جسم والے روب جھاڑنا نہیں یا سواریاں تے کپڑوں دے روب جھاڑنا نہیں، عزت وہ ہے جو کو رب نے عزت عطا فرمائی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جو کو چاہتا ہے عزت عطا فرمائے، جو کو چاہتا ہے ذلت دے چھڑے۔ آپ نے فرمایا وہ جی کپڑے دے بے تن فرمائے نا بلا پرانے کپڑے بھی جی پی ودیا تھے اون جوڑے دے اتنے قمیض دے اتنے دو روایت ہن بھی 14 پیوند لگے ہوئے ہیں یا 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹکڑے قمیض گنڈی ودی ہے۔ اللہ یہ فوت ہے ادھار ہی فوت ہے، امیر المومنین نے ادھار رہے ہونے آ گئے۔ حاضرین محترم یہ انداز ہے حکمرانی دا، اگر حکمران بھی رہن تو وہ کوئی پیسے ہی اکٹھا کرنے واسطے حکمران نہیں رہے، وہ خدمت واسطے حکمران رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ دے صاحبزادے، حضرت عمر دے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ یا دیگر صاحبزادے کا کوئی مراعات کہنے واسطے اجازت نہیں، جی میں عام دیگر صحابہ کو وظیفہ دیتا ویندے، اہل بیت اطہار کو نہ تو ود کے دیتا ویندے، جی میں مقرر ہے، دیگر صحابہ تو بھی گھٹ دے دیں اپنے بالوں کو زیادہ نہیں دے، جتنا حق سارا واسطے ہے، رول آف لا، ایکوالٹی بفور لا، قانون دی حکمرانی ہے۔ حضور سکھا کے گئے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی خدا نہ خواستہ اگر یہ فیل کرے سی تو اون دے واسطے میں وہ سزا ہوتی جی فاطمہ وقت فاطمہ مخدومی وقت چوری دے بابی حضور نے فرمایا۔ تو کیا مقصد ہے اسلام دی جڑی یہ ریاست ہے، حکومت ہے، یہ ذاتی جاگیر نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا وقت، مکہ چھوڑا وقت، اپنا قبیلہ اپنی جان سب کچھ قربان کیتا کہڑے واسطے؟ یہ جڑی ریاست اور حکومت ہے علی منہاج النبوہ، حضور صرف نماز پڑھنے دی داں نہیں سکھا گئے، حضور حکومت کرنے دی بھی داں سکھا گئے، اور اس اقتدار دے وچ جڑا شخص امین بنایا وجے اس کو امانت کو کہڑے رنگ نال استعمال کرنا ہے، حضور وہ احکام عطا فرمائے۔ لہذا جڑے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی، جڑے دین اور سیاست الگ الگ تھی ویسے سیاست کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مقصد صرف پیسے اکٹھا کرنا رہے گا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے 4 صحابہ خلفائے راشدین 30 سال تک حضور نے فرمایا خلافت راشدہ ہوتی، تو اس کے اندر کیا ہے؟ حضور دے اے غلام جی تربیت حضور نے خود فرمائی، انہوں نے پیسے دے اصول واسطے کوئی کم نہیں کیا، نہ پیسے چاہیے نہ کوئی جان دا آرام چاہیے، پوری زندگی حضرت خالد بن ولید فرمائیں میری تو ساری زندگی گھوڑے دی کنڈ سے گزرے، ویلے ہی نہ دیا فرمائیں۔ اے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابی جنہیں بہت ساری حدیث نے روایت فرمائیں قرآن و حدیث دی علمی خدمت کی تھی، فرمایا اساں جو کچھ کیتے گھوڑے دی کنڈ تے چڑھ کے کیتے، قرآن ہی نہیں پڑھا تے رسول دی حدیث صحیح فرمایا، کیونکہ تو دلے لوں آتا نا پورا عرب حضرت خالد بن ولید نے فتح فرمائے، جھوٹے مدعیان نبوت مانی نے زکات کے خلاف عراق دیاں بے شمار جڑی مہمات حضرت ابو عبیدہ کو پہلے حضرت خالد بن ولید نے فتح فرمایا، شام حضرت خالد بن ولید نے فتح فرمایا، 20 ہجری تک تقریباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر کے دور اسی آپ کا وصال ہوئے۔ حاضرین محترم قرآن کریم نے کس رنگ نال کریڈٹ پیش کیتا ہے اپنے محبوب دے غلاموں کو، یاد رکھو کہ اللہ دا کلام ہے، انسان دا کلام نہیں، اور رب وہ ہے جہاں دل دی حالت کو بھی جان دے، صرف ظاہر کو نہیں جانتا کہ کیڑا کم کرے دے پہ۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہیں ایمان گنے جے ہجرت کی تھی اپنے گھر چھوڑ دیتے اللہ وقت، وسدے رسدے گھر آبادیاں کون چھوڑے، اور اہل مکہ حضور دے نال جڑے غلام چلے 300 کے قریب افراد اور 100 خاندان، گھر مال بال اولاد سب کچھ صحیح، اور ول چونکہ لک کے ہجرت کرنی ہے چھپ کے، لہٰذا یہ نہیں کہ تصا گھوڑا سے سامان لڑ کے ویندے پے مدینے دو کپڑا دے وچ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا کاروبار ہے آپ دا مکہ دے وچ، لیکن جی چلن لگے نا تو آپ چونکہ بہت بڑے تاجر ہیں، سارے اہل مکہ آپ دے مقروض ہیں، زیادہ تر ادھار کیتے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھوڑا سے مال لڑ کے چلے، لیکن جی میں نکلن لگے نا تو اہل مکہ نے گھیر دیا، انہاں کہے صہیب تو دو کپڑا چایا ہی تھا، اور جتنا کاروبار کیتا اتنے مکہ دے وچ کیتا اتنے ہی پیسے کمائے نہیں،
اور ہوں اگر چھڑے دا پیے تو کوئی چھوڑن دی اجازت ہے، لیکن ہک اپنے سامان دے وچوں ہک اٹھ ہک سواری بھی گن ونجن دی اجازت ہے۔ حضرت صہیب نے کوئی زیادہ انہوں نے آرگومنٹیشن نہ فرمائی، کوئی زیادہ دلیلاں پیش نہ فرمائیاں، آپ نے فرمایا ہر شے تھوڑی، بس میں صرف مدینہ ویسا ہی نہ لوں کپڑا جرے پئی، سامان نہیں چاہیے نہ سامان، ساری محبت کا حصہ ہے، وہدا پیا آئی تھی واسطے جو سجنا دے کمے آتی، اگر نہیں من سکتا تو بس صہیب تو کمے آتی نہ سجنا دے، دو کپڑا نے بھی ہجرت فرمائی۔ تمام صحابہ کی یہ کیفیت ہے، رات کے ٹائم چلے، کئی صحابیات ہیں جدے ایکسیڈنٹس ہوئے، یعنی سواری کول گر گئیاں، کئی تکلیفاں کول، کئی صحابہ اور صحابیات دے اس وقت کی وجہ کول کے ادھی رات کو جو تساں گھروں پہ نکلے ہوئے اور سفر پہ شروع کرے دے، کئی حادثات ہوئے، لیکن گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتا کہنے واسطے مدینہ طیبہ کیسے پئی حال اسلامی ریاست کا قائم نہیں تھی انہوں نے، ان ڈٹھیاں جھوکاں دا سفر ہے، اور بس کوئی نہیں پتا کہ اس حالات کیا ہو۔ قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا، جڑے ایمان گھنے تے جن گھر چھوڑ، سبحان رب کو دا پتہ ہے کہ کیڑا حال ہے انہوں نے گھر چھوڑ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے وچ جہاد کیتا، بے اموالہم وانفسہم، اپنی جانا بھی اللہ واسطے، اپنے مال بھی اللہ واسطے، جانا بھی تے مال بھئی تو کوئی شے نہیں ہوندی نا، یہ جان دے یا مال، فرمایا دوہاں نال جہاد کیتا، جانی جہاد ہے کہ زخموں کو چور چور ان جسم دے ٹکڑے بکھرے پین میدان اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جسم دے ٹکڑے نافذہ مسلح کی تکیے میوٹیشن پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورے میدان اس بخشے کی تک اس کیفیت اس پین کہنے بس بے اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد ہے اعظم درجۃ عند اللہ، قرآن فرماتا ہے انہاں کوئی بڑا درجہ کہندا کوئی سب سے بڑا درجہ انہاں لوگاں، اور وقت فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ لوگ ان جڑے کامیاب ہیں۔ قرآن جے کو کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا فرمانا پیا ہوندا ہے، وہ کو کون آکھ سکدے کہ ناکام لوگاں دے وچ قرآن آدھے کامیاب ہے، رب کائنات جے کامیابیاں دے فیصلے فرماونے لو آتے نے کامیاب۔ اللہ نے کیسے کیسے دیتی ہے، فرمایا اللہ نے جنت دی خوشخبری بھی دیتی، اپنی رضوان اپنی رضا دی خوشخبری بھی دیتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے، اور رب کائنات نے انہاں جنتاں دا وعدہ فرمایا نعیم مقیم، جہاں جنتاں دے وچ ابدی خوشیاں ہیں، ایور لاسٹنگ ڈیلائٹ، مکن والیاں خوشیاں نہیں، جہاں خوشیاں کڑانا مقصد اللہ نے انہاں حضور دے غلاماں واسطے تیار فرمایا۔ اولئک هم المفلحون کہ نہیں قرآن فرمایا کہ مومناں دا تا قول ہی ہوئے جدا بھی صدا ویندے اللہ تے اودے رسول دے پاسے وادن سمعنا واطعنا، اسا سوئی گندے تے من نہیں چھوڑا، کوئی لمبیاں گالی کوئی رولے دے جھیڑے کوئی، مختصر انہوں حکم پہنچے عرض کی نے سمعنا واطعنا، اسا سن چھوڑے تے اسا من چھوڑے، کوئی یہ نہیں کہ ایک باری ذرا گھر ونجن دے ہوا پیچھے آندے پہن اسا ذرا صلاح کر گنو بالا نال لے کہون ونجو یا بجرے لے ونجو نہیں، اللہ کے رسول جے لے فرمائے غلام اس کے لے ٹور پہن، گھر آپ اطلاع مل ویسی جو بھئی بابا جو نہیں آیا تھا بابا سجنا نہ ٹور کیا، بالا دی تربیت تے کی تھی پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی جواب دیتا سونے کو، یہ حضور نے پوچھا ما ابقیت لہلے کا، اپنے گھر کیسے چھوڑے رہے، عرض کی تھی ابقیت اللہ و رسولہ، سونا میرا رب اور رب دا رسول دیا محبتاں گھاری دیا کون چاہیے گھاری، ہر شے چاہ گنا ہے سونا، بال بھی سکھے بیٹھے ان کوئی ان سکھ بال نہیں، انہوں نے تربیت ہی تو صحابہ کرے دے، سب کچھ اللہ دیتے ہوئے رسول بے اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حاضرین محترم، یہ عظیم ہستیاں محسن انسانیاں جنہیں وقت قرآن نے اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ان جنہیں سچے، قرآن ادب یہ سچے، چونکہ جو ظاہر ہے وہ انہوں نے دل نیچے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ دی رضا دی تلاشی میں پہلے کوئی شے نہیں لوڑی نہ، صرف اپنے سونے رب کو مناونا چاہتے ہیں، اپنی جان دے کے رب لبے، اپنا مال دے کے رب راضی تھی وے، یا اولاد پیش کر کے رب راضی تھی وے، یہ ہر قربانی واسطے تیار ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ دا فضل کو لینا، اللہ دی رضا اور خوشنودی کو لینا، کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان ہے جن قرآن کی بیان۔ حاضر محترم، ان عظیم ہستیاں دا ایک احسان جڑا حضور دی امت دے اوتے ہے، انہاں احسانات دے وچوں ایک احسان ہے کہ یہ ہستی ہیں جن دے کول سکو قرآن ملے، یہ ہستی ہیں جن اللہ دے رسول دیاں ہزاراں حدیثاں، بلکہ اگر انہوں کو
طرق دے ترتیب اور وجوہ دے ترتیب نال لکھا وجے تعداد دی مناسبت نال تا لکھاں حدیثاں کہیں پہ حضور دا ہر لفظ کہیں پہنچایا سن قرآن کہیں پہنچایا سن اللہ نے کہیں کو امین بنایا سب تو پہلا امین اللہ دا رسول ہے بس اللہ دے رسول دے بعد اگر کہیں کوئی امانت دیتی گئی ہے قرآن تے حدیث دی وہ کون صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ اگر ایک لمحے واسطے آکھوں کہ یہ سچے لوگ نن تولو جا جواب بہت سوکھا جائیے اور نتیجہ سوکھا جائیے ول اگر کوڑے جڑیں تو قرآن ہی تو انعام ہی تے اللہ دے رسول دی ساری زندگی بھی انعام کو چاہیے حضور دی ساری حدیثاں بھی انعام کو چاہیے یہ کون ہے جیسا تک اگر یہ کوڑے انداز کہانی مک گئی وقت گھر سم امتی تا بات کے نکال رکھی تھی اگر یہ کوڑے جنا گال بجیے لیکن رب کائنات کو آمن والے زمانہ کا پتہ ہے رب کائنات نے قرآن ہی اعلان فرما چھوڑا اولئک هم الصادقون انہاں تے شک نہ کرے ورنہ قرآن کو ویلے تھی باسو حدیث کو ویلے تھی باسو اللہ کے رسول دی زندگی تو معلوم تھی ویسو صرف صحابہ تو معلوم نتی تو ہر خیر جڑا آسمان تو لتا ہے وہ خیر تو معلوم کیونکہ ہر شے کی تے نہ جنا ہے اولئک هم الصادقون قرآن ایک جاتے نہیں آ کہیں جہیں تے فرمایا اولئک هم الصادقون سورۃ حجرات کی فرمایا اولئک هم الصادقون سچے جانے اور قرآن کریم میں سورۃ حشر فرمایا اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون کامیاب لوگ اولئک هم الفائزون کامیاب لوگ اولئک هم الراشدون ہدایت یافتہ لوگ جنہ پلو نہ پہ سو وہ سونے رب تک پہنچ پہنچے وہ سونے رسول تک پہنچ پہنچے زیادہ پلو کہ صحابی نال زیادہ محبت کرن جرم نہیں لیکن دوسرا نال نفرت کرن دا جرم ہے زیادہ پیار کیتا بن سکدے کوئی حضرت علی نال زیادہ پیار کرے کوئی جرم نہیں کوئی حضرت ابو بکر نال زیادہ پیار کرے کوئی جرم نہیں کوئی حضرت عمر نال زیادہ کرے کوئی حضرت عثمان نال زیادہ پیار کرے کوئی جرم نہیں لیکن ایک محبت ہے مطلب نہیں کہ دوسرا کو ایمان کو خالی سمجھے اگر دوسرا کو ایمان کو خالی سمجھے تو وہ ایمان کو چھڑے ہو خالی نہیں واسطہ بھی خالی ہے جو سارا ایمان تھی نہ پہنچاون والے جانے فارغ ہند جے تک پہنچے وہ کسوں فرشتہ اڑتے رہے وہ کی میں آسمان تو رکھے سارو قرآن آسمان کو تو نہیں رکھتے سینہ بسینہ ہے پہلی نسل صحابہ دی دوسری نسل تابعین دی تیسری نسل تبع تابعین دی ولی میں سیدھا ہویا محدثین اور ول احتیاط دیکھو کمپائلیشن آف حدیث اور تدوین حدیث حضور دا ایک لفظ جمع کرن احتیاط نال تاکہ کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہ ہوئے جی میں ایسا اپنے کنن نال لفظ سنے اللہ دے رسول کو ڈھلے ون پہنچے 14 صدیاں بعد تو اسے یقین نال پہنچے جی میں اپنے کنن نال سوڑے بیٹھے کہیں شک و شبہ دے بھی چالش کوئی گنجائش تک نہ رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ طریقہ مبارک ہے حضرت ابو بکر دا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کیا جدہ بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تو آپ سب تو پہلے قرآن دی آیت اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں دیں اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جن کے بارے قرآن دے ظاہراً احکامات نظر نامے نا تو آپ صحابہ کو اکٹھا کر کے پوچھ دیا کہ بھئی اللہ دے رسول دی زندگی کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ شخص کو پتہ ہے کہ حضور نے بارے کوئی ارشاد فرمایا ہو یا حضور نے کوئی عمل فرمایا ہو ان نال اس کے بعد صحابہ کرام میں اگر کوئی گواہی پیش تھی ویندی ہے کہ سب تو پہلی قرآن دے بعد ول اللہ دے رسول دی حدیث کے مطابق حضور دی سنت کے مطابق فیصلہ اور اس رنگ نال ہر حدیث سے ہر سنت محفوظ تھی گئی ہوگی کیونکہ فیصلہ دے باب حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء بھی بڑی تفصیلی بات علمی پوائنٹ آف ویو نال صحابہ کرام دے احسانات دے باب فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس باب سب تو زیادہ احادیث دی کمپائلیشن اور سب تو زیادہ محتاط حدیث دے باب حضرت عمر رضی اللہ سب تو محتاط مثلا اگر کہیں شخص نے آ کر کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تو حضرت عمر ہی میں نن قبول فرمائیں دے بس فرمائیں نہیں دی کوئی گواہ بھی پیش کر جو تیرے نال دیا کون ہے یہ اللہ کے رسول کو سنی ہوئے گا تو ایک حدیث بھی بغیر گواہ دے حالانکہ یہ مطلب نہیں قرآن جب کوئی سچا آگ چھوڑے ہوں تو سچے عمر اس کیا شک ہو گئے لیکن آپ فرمائیں دیں تاکہ پتہ لگے کہ اصل جیرے سچے دیاں گالی اکٹھیاں پہ کریں دے معاملہ کتنی احتیاط ہے جیرے سونے سچے رسول دا ایک لفظ اکٹھا پہ کریں دے آنے والی نسلوں کو یقین ہوئے کہ میں نہیں بغیر کے احتیاط دے ذخیرہ نہیں اکٹھا کیا یہ ذخیرے دوسرے محنت تھی ہے اور ایک لفظ سے باب اس کے اللہ رسول دا لفظ کہہ رہا ہے وہ لفظ ہے یا صرف مترادف لفظ پہ لیں دے وہ معنی پہ استعمال کریں
آپ کی چیٹ یہ ہے کہ وہ لفظ بولے بندے جی اللہ کے رسول نے بولے عمل تو ظاہر ہے اپنے لفظ بیان کیا بندے کہ حضور نے عمل کیا، لیکن اگر کوئی لفظ ہے حضور کا تو جی میں حضور نے بولے وہ لفظ اگے پیچھے کوئی نہ ہو جی میں حضور نے بیان فرمایا وہ لفظ ہوا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف فرمان اور جن قدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ آپ کی ملاقات پہ حاضر تھے، تو جی میں پہنچے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ناک کی دروازہ اور سلام کیا، ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ ترے دفعہ آواز کی تو نے حضرت عمر کی طرف کوئی جواب نہ آیا، لہذا وہ واپس لگے گا۔ حضرت عمر نے انہوں کی آواز سن کی دی کہ بہ رہے تو پوچھا کندے گئے ابو موسیٰ اشعری نے سگیا تو واپس لگے گا۔ آپ نے سلوایا اور سلوا کے پوچھا بھائی تسا آواز ہی نہیں تھی تو لگے کیوں گئے ہوئے؟ آپ نے فرمایا یہ بات سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے کہ جن گھر وجو ترے دفعہ اجازت منگو، اگر جواب نہ آئے تو بس واپس ورے۔ قرآن نے فرمایا نا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جنہیں بھی کہتے گھر وجو تو بغیر اجازت دے وہ گھر داخل نہ تھی، بغیر اجازت داخل نہ تھی وہ، اور جی داخل تھی وہ تو پہلے سلام کرو اہل خانہ دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور وہ جا داخل تھیون کی اجازت گرنی ہے نا وہ تشریح حدیث نے فرمائیے، حضرت ابو موسیٰ فرمائے کہ حضور نے فرمایا ترے بار اجازت گنو، اگر ان کے بعد اجازت نہ ملے تو چپ کر کے شروع، اور چونکہ ترے باری میں اجازت کی ہے تھوڑی طرف جواب نہیں آیا، لہذا حضور کا حکم ہے چوتھی باری کی اجازت ہونا نہیں دے گئے، یعنی حدیث دی اور حضور دی سیرت اور سنت دی پابندی بھی دیکھو، حضور نے تیجی باری اجازت نہیں دی، لہذا تیجی باری واپس ہو گئے۔ اور یہ جی اجازت ہے کہ ان تے عمل ہی کرنا چاہیے ساکو بھی، چونکہ قرآن کا حکم ہے تو قرآن کے حکم کے نال جی تعداد مقرر کی تھی وہ اللہ کے رسول نے مقرر ترے دفعہ، لہذا کہ کوئی موبائل سے گھنٹی کرنی ہے تو ون بھی ترے دفعہ کو ودھنا نہیں چاہیے خلاف سنت، ویلا ہوا تو چاہ گیا یہ نہیں جو بھائی کو اساں جی میں نک ناساں دے کریں نا سجن کہ بھائی گھنٹی وجتی پی چپ نہ تھی بھاویں قیامت ہی آ وجے ہوں مل کے راسی ہے، کئی سجن ہوں پتہ ہوں جی بھائی یہ جنا ہوئے جا مل کے رہا ہوں، لہذا بھاویں عذاب سے ہی کھڑے ہوئے یہ گال سنو تو مکسو ورنہ یہ گھنٹی تو باوڑ نہ چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ اسلام نے سب کو مکمل جیون دی نام سکھائی ہے، صرف ادھوریاں ناواں نہیں سکھائی ہیں، سب طریقے ادھورے نہیں سکھائے، اور قرآن کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلامی داخل تھے، وہ ادھورا دین کوئی دین نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن فرماتے ادھیاں گالی منے دے گے جڑیاں دل کو باندھیاں تے ادھیاں چھوڑ لے دے نہیں، جہاں ہوئے جڑا پورے دین دا وہ مسلمان ہے، جڑا پورا مسلمان۔ بہرحال حضرت ابو موسیٰ نے عرض کی تھی کہ سونا فرما کر ترے دفعہ اجازت گرنی ہے، لہٰذا تو ترے دفعہ جو جواب نہیں دیتا تو میں پیچھے والا کی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی گواہ پیش کرو کہ اللہ کے رسول دی حدیث سے کہ ترے بار اجازت گنو اور چوتھی بار اجازت گننے کی لوڑ نہیں، واپس کرو۔ حضرت ابو موسیٰ کو یاد نہیں کہ کون ہے وہ میرے سننے والا جی اللہ کے رسول نے فرمایا، ظاہر انسان کو محفلیں پوریاں ذہن سے تو نہیں ہوندیاں کہ کون کون میرے موجود ہے۔ آپ گئے صحابہ کی محفل اس ون کے اعلان کیا بھائی حضرت عمر کا حکم ہے گواہ پیش کر، حدیث پاک دیتے چونکہ اللہ کے رسول کے کلمے میں معاملہ نہیں کہ کوئی غیر ضروری یا غیر اہم ہوئے، اس کی کوئی گنجائشوں میں کوئی گنجائش نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہر قسم نے شک و شبہ کو بالا تھا، لہذا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی گواہی واسطے حضرت ابو سعید خدری مکثرین صحابہ دے وچ یعنی 1000 تو ود کے جن حدیث روایت کی انہوں نے سب صحابہ کو مکثرین آخر ہے، زیادہ حدیث روایت فرماؤ والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو سعید خدری نے گواہی پیش کی تھی کہ میں گواہی دینا کہ جیلے حضور نے فرمایا آئی میں بھی موجود ہوں، لہذا ابو موسیٰ اشعری صحیح پیادن ترے دفعہ اجازت کے لیے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، یعنی احتیاط صحابہ کرام دا اندازہ تھا، یہ میں نہیں کہ جو آنکھیں پیا بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں مرضی آوے، اور صحابہ دے وچوں بہت گھٹ ہی جیسے حافظے کوئی 100% کولی ٹپے ہوئے ہیں، صرف انہاں غلاماں نے حدیث روایت کی۔ حضرت براء بن عازب کئی صحابہ کو روایتیں موجود ہیں، خود حضرت عبداللہ ابن عمر جڑے مکثرین چن انہاں دے بارے کئی تابعین فرماندے ہیں کہ اساں پورا سفر کیتا مکہ کو مدینہ دا انہاں دے نال، لیکن انہاں پورے سفر وچ ایک حدیث ہی بیان نہیں کی، کیوں کہ حدیث یہ جی معاملہ نہیں کہ باہر ویلے حدیث سناؤ شروع کی گئی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ یہ احتیاط فرماتے رہے
کہ کوئی حدیث بھی آپ نے بے وضو کرا بیان نہ کی اور بے وضو کے علاوہ یا وضو کے اہتمام کے علاوہ دوجا اہتمام یہ فرمایا کہ پہلے کمرے دے وچ خوشبوؤں کا چھڑکاؤ تھی آئی سویرے نویاں چاندنیاں نویاں چادر بچھائیاں ویندیاں سفید رنگ دی اندر اتنے پڑھن والے سستے لوگ اکٹھے تھی کے باندھے خوشبو لیکوڈ خوشبو مائع کی صورت جی جی اج کل محفل ملادی کی اکثر وہ فوارے کی صورت کرے اس طریقے نال یعنی لیکوڈ خوشبو دا فوارے کی صورت جا وہ ویلے جہاں طریقہ آئی چھڑکاؤ کیا بندہ وہ چھڑکاؤ کے بعد آپ تشریف گرانے اور ول آپ تشریف فرما ہوندے اور ود اللہ کے رسول دی حدیث شروع فرماندے قال رسول اللہ اور اس کے بعد یہ حکم ہے کہ جیڑا شخص لیٹ آسی جتھاں اکو جھا ملتی اتھائی باسی اور کوئی لفظ منہ چ نہ کٹے اور این دے وچ جو کہ حضرت امام مالک مدینہ طیبہ مقیمن اور عباسی بادشاہ جڑے بغداد کو لانے ہیں مدینہ طیبہ زیارتاں واسطے تو حضرت امام مالک دے درس حدیث مشہور ہے وہ بھی حصول برکت واسطے حاضر ہوندے رہے لہذا جدا جدا خلیفہ مہدی وغیرہ انہاں وہ حاضر ہوئے یہ پہنچے آخر تے جتھا جھا پئی ہوندی بادشاہ وقت بھی وہ ویلے تو کروڑ تک اسلامی ریاست کروڑ مربع میل تک پھیلی ہوئی وہ بادشاہ جو پہنچتا آئی جتھا جھا ملتی اتنی باندھ آئی اجازت رہی کہ حضور دی حدیث پڑھی ویندی پئی ہوئے اور کوئی شخص آوے تے اودے واسطے پر پوری محفل ڈسٹرب ہو میں سجن آپس میں بیٹھے ایک بئی گالی عرض کر چھوڑا کوئی جنا آندے تو اساں بھی یہ محفل بیٹھے ہوندے ہیں گفتگو تھی نہیں پئی ہے تو اساں کیا لینے بیٹھے ہیں اللہ دے رسول دی حدیث سے قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں کوئی پیر آندے یا مولوی صاحب آندے تو سان نعرہ دے شروع تھی نہیں ہے ہر کوئی اٹھی کر دے ہر شے آورے خاورے تھی پوری محفل برباد تھی کتنا خلاف سنت اور قرآن و حدیث دی کتنی توہین ہے میں تو بہت باری سجنا کو لیکن ہک کو تو پتہ نہیں رکھ سکتا رہے کہ جتنا میں نے بس یہ نعرے تھے اصل کے باغ دی مولیاں کہ قرآن پڑھتے اور حدیث پڑھتے ہوئے اصل گناہگار واسطے لوگ اٹھی کر ہر شے ٹھپی ہوئے ذرا انہاں حضور دے انہاں غلامہ پر حدیث دا مرتبہ پوچھو کہ کیا مقام ہوتا ہے بادشاہ وقت واسطے اس کو اونچی سا گننے کی اجازت ہی نہیں اونچی سا بھی نہ گنے کہ اللہ کے رسول دی حدیث دی سماج دی معاملے دے وچ لوگوں واسطے رکاوٹ بن گئی لہذا جتنا بادشاہ کی ہوتے جتیاں جا مل گئی جتیاں بیٹھا یہ اصل مقام و مرتبہ ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے اصل کیا ہے اصلی عزت ہے تو کہنے واسطے عزت ہے قرآن و حدیث کی خدمت تھی وہ بھی ایسا پتہ نہیں کتنا انصاف کی تو ہے عمل دے باب فارغ ہیں یہ دو چار لفظ رٹ چھوڑے سے اسے زبان دی وزن اندر عمل کوئی شے کو نہیں اس بندے دے واسطے چاہے صاحب عمل بھی ہوگے قرآن و حدیث کو تو بندہ کوئی نہیں سیکھ سکتا لہذا محفل ہمیشہ ان شہدا خیال رکھنا چاہیے یہ شعوری ذہن چ رکھنے والی خصوصاً سارے علماء کرام یا منتظمین محفل جہے خصوصاً اویل اسٹیج ہینڈل کرے پہ انہوں نے ذہن ہی ہونا چاہیے کہ کوئی جنا جتنا وڈا آئے اگر قرآن پڑھی پیے یا گفتگو شروع ہوئے تو چپ کر کے وہی سیاح جنے کو پتہ سی وہ عزت اسی گھٹتی نہیں وہ عزت ودتی کہ چپ کر کے آگے سب ہے اور کوئی میرے ہاتھ ملاو کی لوڑ نہیں ہے پورے محفل کے آداب کے خلاف قرآن کریم نے محفل کے آداب سیکھا کیا کئی مقامات سے قرآن مجلس سے آداب سیکھے اپنے محبوب سے غلاموں کو کہ سونے کی محفل باؤں ترکیب میں باؤں بہرحال حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حدیث پڑھے تھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے فی معرفت اعیان المذہب بڑی خوبصورت کتاب ہے انہیں یعنی اعیان مذہب دے اسلام دے مختلف اعیان یعنی معروف شخصیات دے تذکرے تے مشتمل کتاب ہے الدیباج المذہب فی معرفت اعیان المذہب انہیں ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک دے شاگردین حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت امام مالک حدیث بیان فرمانے بیٹھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا بالکل یہاں تک کہ حدیث آپ پڑھیں دے رہے اور درس حدیث مکمل ہویا ان دے بعد آپ نے سب کو اشارہ فرمایا اساں آئے اور آپ دی پیٹھ مبارک کوئی قمیض چاہیے دیکھوں تو اتھاں وٹھوں آئے جے 16 جھیں تے ڈنگ مار چھوڑے نا آپ دی کان مبارک 16 جھیں تے ڈنگ مار اثار کی دی سونا پہلے حکم فرماوا اتنی دیر تسا 16 ڈنگ ساندے رہے نہ ظالم ڈنگ ہوندے بٹھو آپ نے فرمایا انما خبر تو اجلال حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دی حدیث پڑھنے بیٹھے ہیں بیچارے چھوڑ کے تے اپنے درداں چ پے ونجو اللہ کے رسول دی حدیث دی بے ادبی ہے لہذا میں صبر کیتی رکھے تاکہ اللہ کے رسول دی حدیث دے باوجود کوئی بے ادبی واقع نہ ہو
حاضر محترم یہ صحابہ دے شاگرد حضرت نافع دے حضرت ابن عمر دے شاگرد سلسلۃ الذهب گولڈن چین دیکھو محدثین آدم کی اے سونے دی لڑی ہے عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی کچھ سونے دی لڑیاں ان کو 8 لاہ ایسی اسناد وہ دے وچ اے لڑی ہے اس احتیاط نال حدیث پہنچاؤن والے اے احتیاط کتوں سیکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت محمد ابن سعد کاتب واقدی رضی اللہ تعالی عنہ نے طبقات ابن سعد صحابہ کرام دے ذکر دی سب تو پہلی بلکہ صرف صحابہ دا ذکر نہیں پہلی دو جلداں اللہ دے رسول کی سیرت طیبہ ہے اس کے بعد صحابہ کرام دا ذکر حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی جڑے اسلام دی فتوحات دا سلسلہ جاری ہے اور مدینہ طیبہ دے وچ بھی وسعت ہوندی گئی مسجد نبوی دے وچ نمازیاں دی تعداد ودی گئی لہذا ضرورت پیش آئی کہ مسجد کو تھوڑا وسیع کیتا وے آپ نے مسجد کی توسیع واسطے آسے پاسے والے گھر مل گننا شروع کر دی مل گن کے وہ مسجد کا حصہ بنا دے یہاں تک کہ ایک چونڈی گھر بچ گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچے کا گھر حضرت عباس حضور دے چچا ہی نا حضرت ابو طالب دے حضرت عبداللہ دے بھائی حضرت عباس کا گھر بچ گیا اور یہ آپ دے سگے چچے حضرت زبیر بن عبد المطلب بھی ہیں جیسا زیادہ نا نہیں چاہے بندہ لیکن آپ دے وہ بھی چچے ہیں اور انہوں نے بھی حضور کی بڑی خدمت کی تھی آپ دے بچپڑی حضرت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچے حضرت عباس رضی اللہ انہوں کا گھر بچ گیا حضرت عمر نے انہوں کو گزارش کی تھی بھائی تسا اپنا گھر ویچو چاہ جتنے پیسے انہوں ادا کریں دیں حکومت دی ریاست مدینہ دی طرفوں اور چونکہ ہوں مسجد کی نمازی دی واسطے توسیع کی ضرورت ہے لہٰذا تسا اپنا گھر پیش کرو حضرت عباس نے انکار فرما دیا کہ نہیں میں اپنا گھر پیش نہ کر سکتا چونکہ میں ہی بڑھےپے سے بھی جمع گھر بڑھاون جوگا نا تو سبھی جاتے گھر دے تو اور دوجہ یہ ہے غالباً آپ دے ذہنی کہ یہ مسجد کے قریب ترین ہے ہوں ظاہر ہے پروں دے سو کی طرح لہذا مسجد کی چاون بننے واسطے بھی تکلیف ہوتی حضرت عباس نے انکار فرمایا حضرت عمر نے بڑا کوشش کی تھی آپ جاننا کو مناون دی امیر المومنین لیکن نہ منے لہذا حضرت عمر نے ایک ثالث مقرر کیا بھائی تساں بھی ثالث مقرر کرو تو میں بھی ثالث مقرر کرے نا وہ فیصلہ کرے سنول جو فیصلہ کر ثالث لوہان نے ایک کو مقرر کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضور دے وہ صحابی جن کو حضرت عمر نے سب تو پہلے تراویح دی امامت وقت منتخب فرمایا چونکہ اللہ کے رسول نے انہوں کو فرمایا ہے یہ حدیث پاک سے آئے قصہ دی کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی اللہ نے میں کو حکم فرمائے ان اقرا علیک کہ میں تیرے کو قرآن سناؤں اللہ نے میں کو حکم فرمایا کہ ابی ابن کعب کو قرآن سناؤ اللہ کے رسول کو رب دا حکم حضرت ابی ابن کعب نے یہ گال سنی نا کہ اللہ نے حکم فرمایا سونے کو کہ ابی ابن کعب کو قرآن سناؤ اللہ آپ نے عرض کی تھی کہ ان اللہ سمانی لکا اللہ نے میرا نا چاہ کے آکھے جو ابی ابن کعب کو قرآن سناؤ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نا چاہ کیا کہ ابی ابن کعب کو قرآن حضرت حدیث رابی تو آدھے نا فجعل ابی جب کی حضور قرآن سناون لگ گئے کہنا قرآن سنایا حضور نے سورۃ تکویر سنائی سورۃ بینہ سنائی حضور لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب 3 بارے سورۃ آپ نے یہ سورہ مبارکہ سنائی اور حضرت حضور نے سناون شروع کی تھی اور حضرت ابی بن کعب اعزاز دے اوتے بار بار ہنجو والے پین روندے پین کہ اللہ نے میرا نا چاہ کے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ وہ قرآن یہ ابی بن کعب وہ ہستی ہیں حضرت عمر نہیں میں جانا نہیں چھوڑا کیونکہ پہلی امانت یہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب امیر المومنین کا کم ہے کہ جنا صحیح چونے کا عمر جنا صحیح چونے ہوں بادشاہ وزیر اعظم یا بادشاہ جہاں بن بیٹھے وزیر خزانہ جو کو لاؤنے دیگر عہدوں کے بندے لاؤنے یہ نہیں بھی 35 جنے اپنے خاندان دے سارے لگے پے ہوئے بھائی سارے مامے چاچے سارے لگتے یا کوئی اہل نہیں رہ گیا قرآن کا حکم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ اللہ حکم فرمائیں کہ امانت ہمیشہ ان لوگوں کو لے ہو جائے وہ اہل ہو عہدہ اس کو لے ہو جائے وہ اہلیت رکھ دو 2 نمبر ہی نہ ہوئے میرٹ سے کم کرو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین دے بعد آپ دا جرا 5 سالہ دور حکومت ہے یا 4.5 سالہ اس کو بھی خلافت راشدہ دا نمونہ آکھویں دے جھلک آکھویں دے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت زیادہ احتیاط فرمایا بیت المال دے استعمال دے باب یہاں تک کہ امیر المومنین عید آ گئی
اور آپ دے بچوں واسطے کپڑے کورن نویں جڑے وہ عید تے پا سکے نا. لہذا بچہ نے اصرار کیتا تو آپ نے انہوں ہی راہ بولا بھائی چلو بیا کوئی طریقہ کونی اپنی تنخواہ ایڈوانس گننے چاہیے جی تنخواہ بیت المال کو گن پیسے پہلے سے گننے بالاں کی خواہش پوری کی. آپ نے وزیر خزانہ کو سجا جرا بیت المال کا انچارج اور امین ہے اس کو بلایا اور اس کو حکم فرمایا بھائی 1 مہینے کی تنخواہ میں کو ایڈوانس دیتی وجے تاکہ میں اپنی ضرورتیں پوریاں کر سکوں. ہوں عرض کی تھی سونا یہ کاغذ قلم کی تھی آنا تو لکھ رہے ہو جو 1 مہینہ جیندہ رہتا بس میں تنخواہ پیش کرے 1 مہینے جیون کی ضمانت رہو چونکہ یہ تو کم کی تنخواہ ہے نہیں میں تو تنخواہ نہیں. اگر تصا ٹر ونو تو وقت کتنا حق کے تھوڑا. حضرت عمر بن عبدالعزیز یعنی جنا تو ہے نا جڑا جنے ٹھیک لاوے کہ جتھا امیر المومنین صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا پیا اٹھا ہو جانا ٹھیک کر دے. آپ دی چشمان مقدس مبارک کو ہنجو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تو ٹھیک پہ آ گئے 1 لمحے دی زندگی سے نہیں پتا تو مہینے دیا تنخواہوں کی چھٹ ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہیں راضی تھی ہوئے دن بے حضرت ابی ابن کعب سارے سالے تھن جی میں یہ فیصلہ کر چھوڑے تھے ان گھر دے باب جرا حضرت عباس دا مسیح بھی جان لگی ہے مسجد نبوی. حضرت عباس نے اپنی حضرت عمر نے اپنی جی انہوں دی دلیل ہے یا وجہ ہے وہ بیان کی تھی بھائی کیوں توسیع دی لوڑ ہے. حضرت عباس نے اپنی مجبوریاں دسیاں اپنا بیان ریکارڈ کروایا. یہ روحان دے بیان سن کے دے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فیصلہ اللہ کے رسول کے حکم زبان پہ ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ نے انہوں کو حکم فرمایا کہ تسا بیت المقدس جڑا قبلہ اول ہے جن فتح کا ذکر پہلے کر چکے ہیں حضرت عمر کے دور کہ قبلہ اول حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر فرمانا شروع فرمایا اور جڑا کعبۃ اللہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. لیکن فرشتہ کی تعمیر کی روایت موجود ہے پر اللہ و رسول عالم انبیاء دے وچ حضرت آدم نے پہلے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن بیت المقدس حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے ایک گھر بناؤ جتھاں لوگ آ کے یا جن منہ کر کے میری عبادت کریں اللہ کی عبادت کی ہوئی. آپ نے بیت المقدس کی تعمیر شروع فرمائی لیکن وہ جی جھا آپ نے منتخب فرمائی جی موضوع جھا ہے انہیں ایک چونڈ ایک پاسوں کہنا گھر ہے اور وہ گھر ان کی ترویج سکیئر نہیں بن سکتا یعنی چورس نہیں بن سکتی مسجد جی آپ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کی وجہ تو وہ ایک ڈینگا کا ایک پاسوں گھر ایپ پیدا تھی ہے. آپ نے انہوں کو گزارش کی تھی لیکن وہ جڑے مالک ہیں گھر سے وہ کہیں قیمت تیار نہ سہنا پیسہ نال بھی چاہتے ہیں تنہوں کو بے رنگ نہ لے. لہذا آپ نے ارادہ فرمایا بھائی قبضہ کریں دیں انہوں نے گھر اللہ کا گھر بنے پے اور یہ کہڑے جانے جڑے انکار کریں جی میں ایسا کرے تھے مسیح ادھی گلی تک پہنچی کھڑی ہوئی استغفر اللہ ربی بالکل سر اتنا مسجد ہے وہ سارے باتھ روم وہ گلی دے بھائی مسجد کے باتھ روم راہ دے جتنے احکامات ہیں راہ دے باب اگر اصا تھوڑا جی غور کروں تو ساری گلیاں سوڑیاں نہ ہو راہ کھلے رکھنے چاہیے چاہے اپنا گھر کا حصہ بھی دینا پوے وقت بھی مسلمانوں کا گھر مسلمانوں کا رستہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور اصا مسجد کے نام سے پوری گلی مکا چھوڑے دیں بھائی مسجد تک کریں پہ چلو روح پھوڑیں دیتی بھائی اس کے بعد بندہ گزرنے تھے بے معاملات ہی تھے. اسلام میں جی پہلے عرض کی تھی اسلام کوئی جزوی دین نہیں تو پارشل دین نہیں. اسلام ایک مجموعی طور سے احکامات سے رہنمائیاں اور روشنیاں عطا فرمائیں. بہرحال یہ واقعہ پورا سن کے تو مزید ساری رہنمائی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ فرمایا نبی اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے گھر تعمیر کرنا ہے. آپ کا ارادہ تو یہی کہ اللہ کا حکم جو ہے تو سونے کو سونا گھر بناوانا یہ جانے گھر نہیں دیں گھر تو سونا کرنا ہے لہٰذا نہیں آئی جنا دے گھر سے قبضہ کرے. اللہ کا فرشتہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حاضر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام اور آ کے اللہ کا حکم پہنچایا کہ رب کائنات فرمائندے میں تو گھر بناون دا کھائی تو سب میرے گھر واسطے میرے بندوں کو ہوکا کرنا شروع کر دیا.
میرے بندوں کو اوکھا کرن لگ جائے وہ گھر کہنے واسطے بنا دے پہ انہاں بندوں دی ہدایت واسطے تو گھر پیا تعمیر ہوندے کہ جندے گھر تے قبضہ کرے سو وہ گھر تو منہ کتا کرے سی اللہ دے گھر جہاں اللہ کا گھر سارے گھر تے بنا کھڑا ہو سی سارا دل لگتی وہی مسیح وجہ جی مسیح ادھا گھر سارے تے اگلا فقیر قبضہ کر گیا رب کائنات نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام یہ جی اجتہادی خطا ہوئی ہے جہاں تو سوچا ہے قبضہ کیتا کوئی نہیں کیونکہ اللہ نے نبیوں کی اصلاح تا اور تربیت اللہ خود فرمایا الرحمن علم القرآن علم کما لم تکن تعلم رب نے اپنے محبوب دی تعلیم اور تربیت اپنی شان عنایت کے مطابق خود فرمائی اور او علم عطا فرمائے جہاں ما لم تکن تعلم انلمیٹڈ رب کائنات نے علم دی دولت عطا فرمائی لا متناہی علم عطا فرمائے لیکن بہرحال اللہ دی ذات لا متناہی علم آپ دا علم سارے حساب نال تو کوئی حداں کو نہیں لیکن جنا اللہ تے آپ دے علم دا مقابلہ او کا مقابلہ کیتا نہیں من سکتا لیکن اگر آپس وچ گفتگو کی دی وجہ سے رب کائنات دا علم لا متناہی ہے لا محدود ہے اس لا محدود علم والے نے اپنی شان دے مطابق بے انتہا کرم فرمایا اپنے محبوب ہزارے کاغذاں دے وچوں نہیں آ سکتا کہ کتنا ہے لیکن بے حساب ہے سارے حساب وچ بے حساب علم کمالم تکن تعلم اللہ دے مقابلے بے حساب نہیں کیونکہ اللہ دا علم وہ دے جڑے اللہ دے علم دے جڑے صفات ہیں وہ انساناں دے علم کول چاہے انسان اللہ دا نبی بھی ہوے بشر وطوی اور انسان اور مخلوق کے لہذا وہ ایک الگ ٹیکنیکل اور فنی بات ہے سارے کو اتنا پتہ ہے کہ اللہ کمالم تکن تعلم رب کائنات بے حساب المقام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت جبریل اللہ کا پیغام پہ پوچھے نے حضرت داؤد علیہ السلام کہ چونکہ تسا سوچے ایک بندے دی زمین تے قبضہ کرن دا بھاویں جو اللہ دے گھر واسطے قبضہ کیا سی ذرا ذہن وچ رکھے سی اسیں میں بھراواں دی زمیناں تے چڑھوے اللہ دے گھر واسطے سوچے اور اللہ دے نبی نے سوچے اور اللہ دا پیغام ہی سنو رب فرماتا پیا چونکہ تسا سوچے ہی کم دا کہ دوجے دا حق مارا وجے لہذا اساں جی سعادت سکو عطا فرمائے پیا سے اپنے گھر دی تعمیر دی ہوں جتنا بنایا نے اتنا ٹھیک ہے بھی تسا نہ بنائے تو ہوں تھوڑا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بنائے مکمل ہو کرے دین دے بعد علی اگلی سعادت انہاں کو عطا فرما حضرت سلیمان علیہ السلام دے سجدہ دے حضرت ابی بن کعب نے یہ حدیث بیان کی تھی ظاہر یہ مقصد یہ ہے کہ حضرت عباس اگر نہیں دیونا چاہتے تو اے عمر ہوں امیر المومنین حضرت عمر میں عرض کر چکا 52.5 لاکھ یا 52 لاکھ مربع میلوں تک پھیلی ہوئی ریاست انہوں کو تو سیاہ و سفید کا مالک ہونا چاہیے لیکن قرآن و حدیث کو ابب کوئی شے نہیں قرآن از سپریم اینڈ حدیث از سپریم اللہ کے رسول کا حکم سب تو فوقیت اور برتری رکھ دے اور اللہ کا قرآن فوقیت اور برتری رکھ دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابی بن کعب پہ فرمائیں کہ چونکہ حضرت عباس آپ پہ نہیں لینا چاہتے سونے دی حدیث جی آپ نے ارشاد فرمائی ہے نا ان کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عباس آپ پہ لے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لے تو مسجد جی میں کھڑی ہے وہ کھڑی رہے انہوں کے گھر کو تو تلیوے حالات کرتے کہ چاہے جتنی مومنہ کی ضرورت ہے جتنی مسجد نبوی کی ضرورت ہے جو کچھ ہوئے پیا رب کائنات نے جنا حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے گھر دی جب اللہ کی عبادت وقت تعبیر پیا ہوتا ہے ان کی توسیع واسطے روجے دے گھر کی اجازت نہیں تھی ڈھاون دی یا کوئی نقصان پہنچاؤ دی تو ول ان کے بعد کہ کوئی اجازت ہو حضرت ابی بن کعب نے جی میں حدیث بیان کی تھی جن واسطے میں حدیث کوٹ پیا کرے جی میں بیان کی تھی حضرت عمر نے فرمایا آسان تھوڑے واسطے مسئلے کے حل واسطے آیا تو تصا بیا مشکل پیدا کر چھوڑے ڈبل مشکل پیدا کر چھوڑیے ہوں کئی گال چھوڑو پہلے یہ دسو جو گواہ کون ہے تھوڑا کہ اللہ کے رسول نے حدیث ارشاد فرمایا گواہ کون کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث کا معاملہ آ گیا ہے اور اصا ان کے نگہبان ہیں کوئی حدیث کوئی لفظ ایسا دنیا تک نہ پہنچے جن لفظ کی کوئی شک و شبہ ہو یہ علمی احسان صاحب ہے کرام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو گئے گواہ بولو بھائی کوئی جیسے سنا ہوئے آپ کے نال اللہ کے رسول کو حدیث سنی ہوئے آپ گئے تو فقیر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث میں بھی سونے کو سنیے کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمائی لہذا یہ حدیث بیان ہو گئی ان کے بعد تول فیصلہ تو پہلے تھی چکا ہے کہ ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجبور نہیں کر سکتے حضرت عباس
انہوں نے دل آ کے دے میں دل نہیں آ کے ساری عمر بیٹھ رہا انہوں نے خاندان راغب کیا کوئی زبردستی ہتھیا نہیں سکتا اللہ کے گھر واسطے بھی مت کہ نہیں جھا ان کا گھر لیکن یہ حضرت ابی بن کعب نے حدیث بیان کر چھوڑی نا فیصلہ بھی فرما چھوڑا حضرت عباس نے پہلے تو وہ ملک ہندے بیان حضرت عمر کیسا قیمت ادا کریں دیں یا تو بھائی جاتے زمین دینے گھر بنا کے دیتے پیش کریں دیں تو صحیح گھر لے چھوڑو حضرت عباس نے ان کے بعد فرمایا کہ میں ایک گھر اللہ کے نام سے وقف کر چھوڑے حضور کی مسجد واسطے مسجد پیسے بھی نہ گندا تے گھر بھی پیش کر چھوڑا اور اس گھر کے حوالے حضرت ابی بن کعب نے اپنی دلچسپی واسطے تے ساری دلچسپی واسطے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی بیان فرما چھوڑا ہے کہ حضرت عباس گھر ہے ہی کہڑا جے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ویلے خرید کے مسجد شامل فرمانا چاہتا فرمایا نہیں گھر نال ایک دیا واقعہ بھی بڑا دلچسپ جڑا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ واسطے تشریف کی جانے گھروں جی میں سنت بھی کپڑے نویں اور غسل کر کے خوشبو لا کے جمعے واسطے تیار تھی کیا تشریف کی جانے اور جی میں حضرت عباس کا گھر تھا بالکل مسجد نال ملا ہوا ہے جی میں وہ گھر دے نالوں ٹپ دینا یہ ڈبل منزلہ گھر ہے حضرت عباس مدینہ طیبہ چوں ویلے ڈبل منزل گھر زیادہ ہیں سنگل سٹوری کو مدینہ طیبہ کا یہ حصہ یہ ہوں مسجد نبوی ہے یہ سارے کا سارا مدینہ طیبہ یعنی مدینہ طیبہ یہ ہے جی میں ہر کوئی اپنی زمین بیٹھا ہوں لیکن یہ حصہ جتنا حضور نے اپنا ٹھکانہ بنو نجار دے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر قائم فرمایا وہ یہ حصہ ہے جتنا ہوں مسجد نبوی ہے سارے گھر اتنے ہی ملے ہوا بے گھر ہٹ کے بنو عمر بن عوف دے یا دیگر یہودی قبائل دے جی بعد ہی بلو مدینہ چھوڑ گئے تو اتنا مسلمان آباد ہو گئے وہ تمام ہر کوئی اپنی اپنی زمینہ دے تقریباً 4 کلومیٹر پھیلا ہوا مدینہ طیبہ ہے جتنا حضور نے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمایا لیکن یہ جڑا پورشن ہے یہ درمیانی پورشن ہے تقریباً مدینہ طیبہ اور یہ جہاد ہوتے اللہ کے رسول نے بن کے قیام فرمایا جس طرح مسجد نبوی ہے اتھے حضور قیام پذیر رہے اتھے ہی حضور دے غلاماں دے خلفائے راشدین دے مکانات اتنے قریب قریب اس ایریے چ رہے سارے بہرحال حضرت عباس کے گھر نالوں ٹپن لگے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتلی منزل دے کو کم تھی پیا لہٰذا انہاں پانی جو لوڑ ہے نا تے پرنالے والا پانی سیدھا تلے اور آپ ویلے این ویلے پرنالے دے برابر آ گئے لہذا وہ پانی آپ کے کپڑوں سے آیا تے کپڑے حضرت عمر دے خراب تھی انہوں مسجد کی تشریف کی دی وجہ جمعے واسطے اور یہ ظاہر ہے صرف آپ کے کپڑوں کا معاملہ تو نہیں آپ نے سوچا ہوتی بھائی اس طرح کئی نمازیاں دے کپڑے خراب تھی تھے لہذا آپ نے فوری طور سے جانا سدا بھائی ہاں یہ پرنالا بھرنا ہے فوری طور سے پرنے والا کام مقام ہے جو کہ میں دے کپڑے خراب ہیں پرنالا بھریج گیا کہ حضرت عباس بھی پہنچ جہاں گھر ہے جہاں پرنالا ہے حضرت عباس نے فرمایا پرنالا تو بن چھوڑا نہیں پتہ انہیں جو کہیں رکھوایا ہے اسے رکھوایا کہیں آپ نے پوچھا کہیں رکھوایا ہے فرمایا اے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا عباس پرنالا انہوں رکھ چھوڑ یہ لے بڑھنے پہ آتے گھر کو چھوڑے فرمایا پرنالا انہوں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے ویلے فوراً فرمایا عباس میرے مونڈا دے چڑھو میں تھا کو چاہ کے پرنالا ٹھیک کر میں تلے میں کھڑ تھا میرے مونڈا دے چڑھو حضرت ابن سعد فرمائیں کہ حضرت عمر بہ گئے دراز کا نام آپ بہ گئے حضرت عباس مونڈا دے چڑھے یا کوئی وہ صحابی کو مونڈا دے چڑھایا اور اس سے ویلے پر نالا درست کروایا کیونکہ اللہ کے رسول نے رکھوایا ہے لہٰذا یہ ساری زندگی کھڑا رہا تھی باویں ہزار والی کپڑے میلے تھیون پہ لیکن سجنا کی جاگ نہیں کھڑی حاضر محترم حدیث دے باب ہی احتیاط ایک واری نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دفعہ یہ اہتمام فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیا احسان امت دے اتے علمی خدمت دے باب قرآن کریم دی جمع و تدوین حضرت عثمان غنی نے بعد ایک قرآن دے اتے ایک لہجے تے دنیا کو اکٹھا کیتا اہل اسلام کو حضرت عمر نے سب تو پہلے کتابی صورت ایک جا دے اتے قرآن دے اجزاء کو کرایا حضرت ابو